وفاق المدارس اسلامیہ رضویہ کے عہدیداروں نے آج لاہور پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کی، جس میں خصوصی شرکت پیر سید واجد گیلانی، پیر سید محفوظ شاہ، صاحبزادہ محمد حسین رضا، مفتی ڈاکٹر کریم خان، پیر ضیاء المصطفیٰ، ڈاکٹر عمران انور نے کی۔ اس موقع پر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر وفاق المدارس صاحبزادہ حسین رضا نے کہا کہ مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد دینی مذہبی تعلیم ہے، اس لیے مدارس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں لاہور سے محمد یامین صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ آپ نے جو خاص طور پر اہل سنت والجماعت بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں جی، ان کے حوالے سے جو کچھ بھی لکھا بھی ہے اور آپ نے کہا بھی ہے، اس کی بڑی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو مذہبی لوگ چھائے ہوئے ہیں وہ مکتبہ بریلوی کو کسی نہ کسی شکل میں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دور تھا جب عبدالستار خان نیازی جناب ہمارے سب سے بڑے جو اہل سنت والجماعت کے قائد احمد شاہ نورانی اور بڑی شخصیات تھیں، پھر جو مذہبی امور میں پہلی مرتبہ اہل سنت والجماعت کو قیادت وزارت کی شکل میں ملی اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بنیادی طور پر اس لیے نہیں ہوا کہ انہیں کوئی شخصیات سے اختلاف تھا، انہیں مسلک سے اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں پورے بر صغیر میں جو اسلام پہنچا ہے وہ بزرگان دین کے ذریعے ہی پہنچا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ مسلک کا موقف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ کچھ ممالک جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کو مشرک کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ اپنی کتابوں میں عمرے کے دوران میں خود وہاں گیا ہوں تو انہوں نے ہمیں بھی کتابیں دی ہیں کہ جی وہاں پر شرک ہو رہا ہے مزارات پر۔ تو یہ ایک ان جو جماعتیں ہیں ان کا بھی متفقہ طور پر انہیں سپورٹ حاصل ہے۔ یہ اتنی لمبی مجھے بات اس لیے کرنا پڑی تاکہ ناظرین کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کسی ایک فرد یا ادارے کی بات نہیں ہم کر رہے۔ ہم بر صغیر میں جو اہل سنت والجماعت بزرگان دین کا جو مسلک ہے، امام ابو حنیفہ ان کا، تو اس کو بہت برے طریقے سے سیاست کے ذریعے، اور سیاست میں آج بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سرکردہ لیڈر ہیں، اور جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اکابرین ہیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، وہ اپنی سیاسی ضرورتوں کے پیش نظر ان کے تابع دائیں بائیں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے تو اس خطرات سے آپ کس طرح نپٹیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے پہلے بڑے خوبصورت اور کمپریہنسو انداز میں فرمایا ہے کہ پاکستان اور بر صغیر بالخصوص پاک و ہند میں جو اسلام آیا ہے وہ صوفیہ کرام کے تشریف لانے سے آیا ہے، اور جب انہوں نے قدم رنجا فرمایا اس تاریکی کو انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کے تصدق سے نورانیت میں تبدیل کیا۔ دیکھیں، اہل سنت و جماعت کے ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، ہم ان کی پولیٹیکل ڈائمینشنز کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ بالکل پولیٹیکلی ہر ایک شخص کا رائٹ ہے، اثر انداز تو ہو رہا ہے نا، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ اثر انداز ہو رہا تھا۔
اب ہم نے جو یہ نیا بورڈ لیا ہے وفاق المدارس الاسلامیہ الرضویہ، اس میں ہم نے اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بورڈ لیا تھا کہ دوسرے مسلک کے لوگ، ہماری یہ پالیسی بڑی واضح ہے، اور یہ ہمارے اکابرین جن کا آپ نے نام لیا، مجاہد ملت بطل حریت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر اکابرین، ان تمام احباب نے جو ایک مینوفیسٹو ہمیں دیا تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، کسی کا مسلک چھوڑو مت، چھیڑو مت. تو اسی کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے. لیکن پولیٹیکلی ہمارے اوپر کوئی جو یلغار آتی ہے یا ان کے ان ایکشنز کا ریئیکشن آتا ہے، اس سے ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھیں گے، اپنے اداروں کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے. اپنے عالمی سطح پر دیکھیں نا، میڈیا میں ہر طرف یہ ایک سازش ہے اور میڈیا اس چیز کو بہت پروپیگیٹ کرتا ہے. دیکھیں جی یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے گزشتہ 2 دہائیوں میں کہ مدارس تو معاذ اللہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں جی. دیکھیں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے جی، شدت پسندی کی ترغیب دی جاتی ہے جی، انتہا پسندی ہے، جہالت ہے. تو ہم نے اس جو نیریٹو کو بلڈ اپ کیا، بدقسمتی سے میڈیا کے ذریعے کیا گیا، اس کے خلاف بھی لڑنا ہے، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سب سے بڑھ کر اہل سنت کی جو اپنی ساکھ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور اپنے اکابرین کے نظریے کو برقرار رکھنا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن کو برقرار رکھنا ہے. اچھا جی، صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب، آپ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اس فورم کے. جی. اب تک جب سے پاکستان بنا ہے جی بارہا امام کعبہ پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں. جی. مختلف دور میں جو بھی امام کعبہ کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. جی. لیکن آج تک ہم نے انہیں کبھی کسی جامع نعیمیہ میں جی یا یہ جو جامع رضویہ ہے اس میں جی آتے ہوئے نہیں دیکھا. جی. میں 40 برس سے کوریج کر رہا ہوں اخبارات کی. جی. 25 سال میں نے نوائے وقت میں صرف کیا ہے. ماشاءاللہ. جی. تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ جب آتے ہیں، وہ جو دیوبند کے مدرسے ہیں جی. اور اہل حدیث کے مدرسے ہیں، جی. وہ سب کے سب صرف وہیں آتے ہیں. جی. تو کیا آپ کا جو مدرسے ہے یہ اسلامی نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں؟ یہ پاکستان کے نہیں ہیں؟ یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کبھی یہ بات؟ نہیں، اس کی چھوڑ دیں، وہ ایک الگ بات ہے. جی. بات ابھی مدرسوں کی ہو رہی ہے، خانقاہوں کی نہیں ہو رہی. جی. جو مدرسے ہیں وہ قانونی طور پر، مذہبی طور پر اسلامی تعلیمات کے مرکز ہیں، مستند ہے. جی. اگر کسی پیر کو کوئی نہیں مانتا، یہ الگ سبجیکٹ ہے. جی. تو جو شریعت کے مطابق آپ قرآن و سنت ہی کی تعلیم دے رہے ہیں نا. جی. یہاں بھی قرآن پاک حفظ ہوتا ہے، قرأت ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جو جیسے جامع نعیمیہ ہے، جی، اور ادارے ہیں نا، بالکل سنیوں کے ادارے زیادہ ہیں، بے شک، لیکن وہ کبھی بھی نہ یہاں آتے ہیں، نہ وہ اپنے فنڈ میں سے آپ کو کبھی کوئی حصہ دیتے ہیں. جی. کبھی بھی نہیں دیتے. جی. اور ابھی بھی ہر محلے میں اہل حدیثوں کی مساجد بن رہی ہیں. جی. اور وہ جو مساجد ہیں اس میں وہ چندہ نہیں کرتے. وہ خطیب کی جو تنخواہ ہے وہ لوگوں سے نہیں مانگتے. بالکل. تو آخر وہ کون سے غیبی ہاتھ ہیں جو ان مدرسوں کو تعمیر بھی کرتے ہیں؟ وہ جگہ مہنگی خرید کے وہاں پر مدرسے تعمیر بھی ہوتے ہیں، ان کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے، انہیں پیسے بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ جو دورہ معیار اسلامی ممالک نے پاکستان کے ساتھ رکھا ہے، یہ آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ ایسا ہو رہا ہے، یا یہ صرف میرا خیال ہی ہے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے یہ کنسرن کا اظہار فرمائے بالکل درست ہے، لیکن میں ایک چیز بالکل واضح کر دوں کہ جن مدارس کا آپ نے نام لیا یا جن کا آپ نہیں لے سکے، اہل سنت کے جو مدارس ہیں یہ اس لیے دین کی اصل تبلیغ اور ترویج میں مصروف عمل ہے کہ یہ بیرونی فنڈنگ پہ یقین نہیں رکھتے. جن مدارس کو بیرونی فنڈنگ ملتی ہے، سعودی عرب سے فنڈنگ ملتی ہے، سعودی عرب کے لوگ بھی وہاں پر ہی آئیں گے، یا دیگر جو ممالک ہیں وہ ان کو فنڈنگ دیتے ہیں. ہماری فنڈنگ چونکہ ان اداروں سے نہیں آتی، اس وجہ سے ہم یہ ہماری طرف آنا پسند بھی نہیں کرتے، اور ہم بھی ان سے ان کا آنے کو اتنے متمنی نہیں ہے، نہ آئے. لیکن یہ امتیازی سلوک تو ہے نا. جی، امتیازی سلوک ہے، بالکل، یہ بالکل ڈیفینیٹلی ہے. ناظرین، ابھی آپ نے
साहबजादा मोहम्मद हुसैन रज़ा और उनकी टीम के ख्यालात एहसासात आपने सुने हैं, तो आप भी इस पर गौर फरमाए। हम किसी भी जगह फिरका वारियत की बात नहीं करते। हमारा तो मौक़िफ़ ये है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके तावखा के काश्तर। फिर दूसरी बात यह है, कहीं फिरका बंदी है, कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि पाकिस्तान में जो मजहबी तौर पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है उसको आप नोटिस लें, नहीं तो इसके बहुत ही होलनाक और ख़तरनाक नताइज आपके सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया। MTV की तरफ से मोहम्मद यामीन सदीकी आपका शुक्रिया अदा करता है, और इंशाअल्लाह जो जय्यद उलमा कराम है, मुस्नद उलमा कराम है, उनकी राय आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत शुक्रिया।